خداوند کی تعریف ہو۔ ہم خداوند کی محبت کے نہایت شکر گزار ہیں۔ یہ صرف اس کی محبت کا اظہار ایک بار نہیں، یہ ہر روز ہے، ہمیشہ ہے، کہ اس کی محبت میں تبدیلی آتی ہی نہیں۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں۔ معاملے ایسے بگڑ گئے کہ سدھرتے ہی نہیں، ایسے الجھ گئے کہ درست نہیں ہوتے۔ لوگ تکلیف میں ہیں، جن کی شادی ہو گئی وہ شادی شدہ زندگی میں دکھ اٹھاتے جاتے ہیں، جن کی شادی ہوئی نہیں وہ بھی اپنی زندگی میں دکھ اٹھاتے جاتے ہیں، اور ہیں سب ہی ایماندار، سب ایماندار ہیں۔ اور ایسے ایماندار جو کہیں ہم سے بڑا کوئی ایماندار کوئی اور ہے ہی نہیں، ایسے ایماندار۔ وجہ کیا ہے؟ زندگی میں خرابی ہے جو خرابی نکالتے ہی نہیں، اور جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکموں کو توڑ دیتے ہیں، ہم حکموں کو مانتے ہی نہیں۔ دعائے ربانی پڑھنا بہت پسند کرتے ہیں، نہ پڑھی جائے، خادم نہ پڑھے، فتویٰ لگ جاتا ہے اس میں۔ دعائے ربانی نہیں پڑھتے آپ دعا کی، آپ نے کلام سنایا اور دعا کی، دعائے ربانی نہیں پڑھی، تو دعائے ربانی میں کیا پڑھتے ہیں؟ جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر۔ تو نہ ہم دوسروں کے کرتے ہیں اور نہ ہمارے ہوتے۔ خرابی ہے، یہ ہے خرابی۔ وہ زندگی خراب ہو جاتی ہے مگر خرابی زندگی سے نہیں نکالتے، ہم زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، یوحنا کی انجیل 10 باب اس کی 10ویں آیت، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ چور ایسے ہی نہیں آتا کہ میں انجی آیا سا چکر لان لئی، جب ہی وہ کسی کے گھر میں چکر لگا جائے گا وہ خرابی پیدا کر جائے گا۔ چور ہے، یاد رکھیں، چور ہے، اس کا نام ہے چور۔ تو یسوع مسیح نے کہا چور ایسے ہی بلا وجہ نہیں آتا، چرانے کے لیے آتا ہے، چرانے کے لیے، خوشی چرا کر لے، جن کی خوشی چرا کر لے گیا۔ وہ جو کہہ کے لگا کر آپ ہنسا کرتے تھے، اب وہ ہنسی نہیں آتی آپ کو۔ وہ آپ کی کہہ کے جو خوشی کے تھے وہ نہیں چرا کر لے گیا۔ بہتوں کا ایمان چرا کر لے جاتا ہے، بہتوں کی دعا ہی چرا کر لے جاتا ہے۔ وہ جو ہر روز دعا کیا کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے ہر روز، پوچھئے آج کلام پڑھے؟ وہ کہندے نے نہیں پادری صاحب آج ہی نہیں پڑھے، آج ہی پوچھ لے۔ وہ چرا کر لے جائے گا، ایمان چرا کر لے جائے گا۔ لوگ بھروسہ نہیں کر پاتے خدا پر ہی بھروسہ نہیں کر پاتے، خدا کے وعدوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ صحت چرا کر لے جاتا ہے، صحت چرا کر لے جاتا ہے، کیونکہ وہ صحت خدا کے جلال کے لیے خرچ نہیں ہوئی۔ وہ سمجھتا ہے یہ خدا کا نہیں ہے، اس کا جو کچھ ہے لوٹ کے لے جاؤ۔ پہرا تو ہوتا نہیں، خدا کی حضوری کا پہرا نہیں ہوتا، پھر ہم جگہ بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ اس طرف کھڑے ہوں جدھر خدا کی ذات ہے، مگر لوگ وہ جگہ چھوڑ کر دنیا کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ابلیس ہے۔ وہاں پر خرابی ہی خرابی، نقصان ہی نقصان ہے، چور ہے وہاں پر، چور ہے۔
لوگوں کا پیسہ چرا کر لے جاتا ہے. ابھی 10 تاریخ نہیں ہوتی پیسے سارے ختم ہو جاتے ہیں. وہ پیسوں کی برکت ہی چرا کر لے جاتا ہے. شادمانی چرا لیتا ہے لوگوں کی, خوشی لوگوں کی چرا لیتا ہے. چور ہے, چوری کرتا ہے وہ, اور چرانے کے لیے آتا ہے. صحت ہی چرا لیتا ہے. کیا کچھ نہیں چرا کر لے گیا, وہ لوگ لٹ گئے ہیں. زندگیاں خراب ہو گئی ہیں, زندگیاں خراب ہو گئی ہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں جو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں, اور جو چھپ چھپ کر روتے ہیں, اور جو سسکیاں لے کر روتے ہیں. یہ کلام جہاں جہاں سنا جائے گا, جہاں جہاں میری بات سنی جا رہی ہے, سنیں. یہ چور نے جس طرح سے آپ کا نقصان کر دیا ہے اور لوٹ کر سب کچھ لے گیا ہے, آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں کیا ہو گیا ہے. سب کچھ چرا کر لے جاتا ہے, آپ بیٹھے دعا ہی کرتے رہتے ہیں. آپ کے گھر میں کتا آ جائے یا بلی آ جائے آپ کے کچن میں, تو کیا گھٹنے ٹیک کے آپ دعا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ اس کو پکڑیں گے, ڈنڈا کو چیز پکڑیں گے, آپ اس کو سٹک پکڑیں گے, اس کو نکال دیں گے, اس کو ڈانٹیں گے, ماریں گے اس کو کچھ چیز پکڑ کے. مگر جب ابلیس آپ کے گھر میں آ جاتا ہے, اور ابلیس آپ کے گھر میں آ کے سب کچھ چرانے لگتا ہے, آپ دعا شروع کر دیتے ہیں. اس کو پکڑ کے مارتے کیوں نہیں؟ اسے حکم کیوں نہیں دیتے کہ باہر نکل جائے؟ ناکامی, بے چینی ہے زندگیوں میں. سنیں, جہاں خرابی ہے, جہاں زندگی میں خرابی ہے اس کی زندگی میں, اور میں بتاؤں آپ کی زندگی میں بھی خرابی ہے. جب تک آپ وہ نکالیں گے نہیں, آپ خوشی اور شادمانی سے نہیں بھریں گے. کیونکہ چور آپ کے اندر بیٹھ گیا ہے, چرا لیتا ہے وہ سب کچھ. تو یسوع مسیح نے کہا چور نہیں آتا, صرف ایسے نہیں آتا, چرانے کے لیے آتا ہے. سب کچھ چرا کر لے جاتا ہے. یہ اس کے کام ہے جو یسوع مسیح نے بتائے. پھر اس نے کہا مار ڈالتا ہے. یہ وقت سے پہلے بھی مار دیتا ہے لوگوں کو, یاد رکھیں. ایمانداروں کی اسپرٹ تو وہ نہیں لے جا سکتا, اینجلز آتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں, مگر وقت سے پہلے مار دیتا ہے. وقت سے پہلے. لوگ کہیں گے, خادم سنیں گے, کہیں گے نہیں یہ گالی خراب کر دیتی ہے, گالی غلط کر دیتی ہے. جب نافرمانی بڑھتی جاتی ہے, جب خدا کی بات کو لوگ مانتے نہیں, کلام میں لکھا ہے عمر کو عطا کر دی جائے گی, کم کر دی جائے گی عمر. کم عمر میں ہی لوگ مر جاتے ہیں. اعظم بستی میں ایک جوان مر گیا تھا, اور بہت بڑے خادم نے آنا تھا کلام سنانے کے لیے, اور وہ جان بوجھ کر لیٹ آئے تاکہ پبلک زیادہ ہو جائے کہ کلام سنایا جائے, لوگ توبہ کریں. انہوں نے آتے ہی کہا, انہوں نے کہا میں اس جوان کو منع کیا کرتا تھا, جھوٹ نہ بول, مر جائے گا. جھوٹ بولنا اس نے چھوڑا نہیں, مگر مر گیا. تو انہوں نے کہا اعظم بستی کے جوانوں, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. بہت جلدی موت ہو جاتی ہے. لوگ کچھ دیکھتے بھی نہیں, خوشیاں نہیں دیکھتے, نہ اپنے بچے دیکھتے ہیں, نہ بچوں کے بچے دیکھتے ہیں. جوانی کی موت مر جاتے ہیں. یہ دشمن کی بہت بڑی چال ہے, مار ڈالتا ہے. وقت سے پہلے مر جاتے ہیں لوگ. تو بڑے دھیان سے, بڑے دھیان سے, اگر کوئی عمر کی درازی کی طرف جا رہا ہے تو وہ اتنا فخر نہ کرے اپنے آپ پہ. یہ خدا کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. مگر ہاں یہ ضرور ہے جب لوگ بات کو مانیں, پھر خدا کی نظر رہتی ہے. میں جلدی آپ کے ساتھ اس بات پر بھی میں بات شیئر کروں گا کہ قربانی کا گوشت جو خادم کھاتے ہیں, اور بڑے بڑے سورما جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو پاک ہیں ہم, وہ پاک کر کے کھا لیتے ہیں سب کچھ. اور یہ گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. میں نے خادموں کے گھروں میں قربانی کے گوشت کی
جو گناہوں کی قربانی کا گوشت ہے، آپ کے گناہوں کی قربانی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کسی اور گناہ کی قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں تو یسوع مسیح کی قربانی کا انکار کرتے ہیں آپ۔ تو یہ بریانی بناتے ہیں، یہ اسی گوشت کی بریانی بنتی ہے، قورمے بنتے ہیں، تو پھر بہت انجوائے کرتے ہیں کھا کے۔ یہ بند کر دیں، بند کر دیں، یہ ساری حالتیں، یہ باتیں یہ نہ کریں اور آگے نہ بڑھیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ کیوں؟ پھر لوگ وقت سے پہلے مر جاتے ہیں۔ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں ایماندار جو کہتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہی نہیں کبھی، ہم نے نہیں کبھی گناہ کیا، اور بائبل کہتی ہے جو یہ کہتا ہے وہ یسوع مسیح کے کفارے کو جھٹلاتا ہے۔ اگر اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اگر آپ نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر یسوع مسیح صلیب پر کیوں چڑھ گئے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، کوئی پاک نہیں۔ یاد رکھیں، کوئی پاک نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہمیں پاک کر دیتا ہے، ہم شکر گزار ہیں، یہ اس کا فضل ہے۔ یسوع کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے، پھر ہم پاکیزگی میں آگے بڑھ جائیں۔ مگر میں نے کہا ابلیس چرا لیتا ہے، پھر مار ڈالتا ہے۔ لوگ موت کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر رکتے نہیں، اور کلام کہتا ہے وقت سے پہلے لوگ مر جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا میں عمر کوتا کر دوں گا جب لوگ حکموں کو توڑ دیتے ہیں، بات ماننا چاہتے ہی نہیں، اور پھر وہ ابلیس ہلاک بھی کر دیتا ہے۔ پھر یہ چرانا اور مار ڈالنا اور ہلاک کرنا، اور یہ ہلاک کرنا جو ہے لوگوں کو جہنم تک لے جاتا ہے، یہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں تک لوگ خدا سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، مسیحوں کی۔ پھر وہ کہتے کی فائدہ ہے ہو جے خدا آدھا، اسی یہ سونا چلنے پہ اینے ورے ہو گئے نے، اتنے سالوں سے ساڑا تے معاملہ حل نہیں ہوا۔ لوگ خودکشی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ سنیں، یہ پیغام اگر اس شخص تک پہنچ گیا جو خودکشی کرنے تک تیار ہے، وہ بچ جائے، اپنا نقصان نہ کر بیٹھے۔ لوگ موت مانگنا شروع کر دیں، اس سے تو مر جائے تو بہتر ہے۔ دشمن ایسی حالت کر دیتا ہے لوگوں کی، ہلاک کرتا ہے، جہنم تک لے جاتا ہے، ہمیشہ کی موت میں لے جائے گا، تاریکی میں لے جائے گا۔ نور کے فرزند بھی تاریکی میں چلے جاتے ہیں، حالتیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ توبہ کی، نجات پائی، پھر ایسے کام شروع کر دیے، وہاں سے واپس نہیں لوٹ پاتے۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں اس پہ زیادہ بات کروں گا۔ کلام کے مطابق ہم سیکھیں گے کہ یہ قربانی کا گوشت جو جن پر جانوروں پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، گناہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، وہ گناہوں کو اٹھا لیتا ہے، وہ برا جو ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے، یہ گناہوں کی قربانی کے لیے، اور پھر قربان کر اس کا خون بہا دیا جاتا ہے، اور آپ ایمانداروں کو اس کا گوشت کھانا روا نہیں ہے، نہ کرے۔ اور جن گھروں میں آج تک کھایا گیا اور جن خادموں کے گھروں میں کھایا گیا، بڑا نقصان، بچوں کا نسلوں تک نقصان چلا جاتا ہے۔ ہم رک جائیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یہ صرف آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے نہیں، کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا، کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ایسی زندگی جس زندگی کے اندر سے زندگی نکل آئے۔ دیکھیں یہ عورت کا سلسلہ، دیکھیں اس کے اندر سے زندگی نکل آتی ہے، جب بلیسنگ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ خود زندگی تو ہوتی ہے وہ عورت، مگر اس کے اندر سے بھی زندگی نکل جاتی ہے، اور زندگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ روحانی زندگی میں توبہ کرنے کے بعد، جس نے کلام نہیں سنایا، جس کے وسیلہ سے لوگوں نے توبہ نہیں کی، نجات نہیں پائی، اور لوگ خدا کی بادشاہت میں نہیں آئے، تو یہ کثرت کی زندگی نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ زندگی پائیں
اور کثرت سے پائیں. یہ بہہ جانے والی اوور فلوئنگ، یہ وہ زندگی ہے. اور اس نے کہا کہ وہ جو پانی وہ دے گا وہ زندگی کا پانی ہے. زندگی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. یہ ہے کثرت کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے وہ چشمہ. ندیاں جاری ہو جائیں گی آپ کے اندر سے، آپ کے وسیلہ سے لوگ توبہ کریں اور نجات پائیں. مگر چور کو موقع نہ دے، چور کو موقع نہ دے جو اپنی خاندانی زندگی میں بہت بری طرح کرش ہو گئے، جو اپنی خاندانی زندگی میں بری طرح کرش ہو گئے ہیں، سنبھل نہیں پا رہے، خوشی ہے نہیں، شادمانی ہے ہی نہیں، دعا آپ کی کام نہیں کرتی، آپ دعا کرتے ہیں کام ہی نہیں کرتی دعا. میں آپ کو بتا دوں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خادموں کی بڑی انسلٹ کی، قدر نہیں پائی، عزت نہیں کی. ان کے بھی دکھ ختم نہیں ہوتے، ان کے دکھ ختم نہیں ہوتے، مگر پھر بھی معافی موجود ہے، معافی ہو جائے گی، معافی ہو کے ہی رہتی ہے. خدا معاف کر دیتے ہیں جو لوگ معافی مانگتے ہیں، جو لوگ معافی مانگتے ہیں. آپ معافی مانگ کر آزاد ہو سکتے ہیں. اور وہ لوگ میں نے کہا جو خودکشی تک چلے جاتے ہیں، خودکشی کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ مر جائیں، چلے ہی جائیں دنیا سے، کیونکہ دکھ ختم نہیں ہوتے. ابلیس نے گھروں میں ڈیرا لگا رکھا ہے. اگر آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، خداوند کے حضور آئیں، معافی مانگیں اپنی غلطیوں کی، خطاؤں کی. خداوند سے کہیں مجھے معاف کر دیجئے. آج کی صبح، آج کا دن آپ کے لیے سلامتی کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، رہائی کا دن ہے. گھروں میں نے کہا ناپاکی ہے، کثرت سے ناپاکی ہے، رشتوں کے اندر ہی ناپاکی ہے. چور نے سرہے سے پاکیزگی چرا لی ہے کہ پاک رشتے آپس میں ناپاکی کی طرف بڑھ گئے ہیں. گندگی پھیل گئی ہے گھروں میں. گھر صاف اور پاک ہو جائے یسوع کے نام میں. گھروں کو صاف کر دیجئے، پاک بھی کر لیجئے. گھر صاف ہو جائے اور پاک ہو جائے تاکہ لوگ بھی صاف اور پاک ہو جائیں، پاکیزگی میں زندگی کے دن گزارے، سلامتی کو دیکھیں، سلامتی کو دیکھیں. اگر آپ کو دعا کی ضرورت ہو آپ ضرور دعا کروائیے گا، ضرور دعا کروائیے گا تاکہ آپ مکمل رہائی پائیں. خداوند آپ سب کو سلامتی بخشے.